بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات، أشكركم على حضوركم بالاحتفال بيوم الإسراء والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا اليوم المبارك وبحضوركم على مجلس العلماء والمشايخ والحبايب والأساتذة، أسأل من الله أن يبارك في أعماركم وأن يرزقكم خير الدنيا والآخرة وأن يحفظكم وأن يبارك لكم في أولادكم وفي أزواجكم. وبهذا اليوم سوف نتكلم على شخصية وليست باقي من الشخصيات، وهي شخصية عظمى، شخصية لا يوجد لها مثيل. وأي شخص أفضل ما أنجبت الأمهات، نوره فاق نوره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله به وجعله لنا شفيعا يوم القيامة. رسول الله يقول: أكثروا من الصلاة علي فإنها معروض علي يوم القيامة. يقول سيدنا جبريل رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج، يقول: يا نبي، لقد سألت الله وقلت: من هذا محمدا؟ فقال: لولاه لم تخلق الدنيا ولا الآخرة، ولم تخلق أنت ولا الملائكة. فأي نبي هذا الذي يطلب من الله الشفاعة لأمته في يوم الإسراء والمعراج، يوم صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأراد أن ينزع عليه، فإذا به يسمع المنادي ينادي. ومن هو المنادي؟ هو صاحب الملك، هو الملك، ويقول: لماذا تنزع عليك؟ فيقول: خفت أن يقال لي كما قال لأخي موسى. فيقول الله عز وجل: إذا كان موسى أراد فأنت المردود، وإذا كان موسى أحب فأنت المحبوب، فسلني ما تريد فأنا السميع المجيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي اجتمعنا عليه اليوم لم يطلب شيء لأمه أو لزوجته أو لأي شيء، بل طلب الشفاعة لكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى شوقا إليكم. يوم الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لإخواني. هذا رسول الله. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة لأمتي. فيقول الله عز وجل: ما أشفقك
بهذه الأمة وهي أضعف خلقه. فيقول الله عز وجل: كيف يضيع الحق الضعيف بين اللطيف والشريف. كان من أسماء الله الحسنى اللطيف، وكان من فضله الله وقارن اسمه باسمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشريف، وكان من ضرب في القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة على النبي، لأن هذا أقل شيء تقدموه إلى شفيعكم. من الذي يشفع لك يوم القيامة إلا رسول الله؟ ومن الذي يدفع عنك البلاء إلا رسول الله؟ ومن الذي هين عليه أمر إلا رسول الله؟ وهذا مذكور في القرآن. يا إخواني، الأعمار تمر والموت يمر أمامنا، وكل يوم يذهب واحد منا. أما تذكرون بأن سوف يأتي يوم ونقابل فيه رسول الله؟ أما تظنون بأن سوف يأتي يوم الحساب ونجلس هكذا أمام رسول الله؟ أما تظنون بأنه سوف يأتي يوم وتأتي طائفة من كل طائفة وتسقط إلا طائفة رسول الله، فيكون جالسا فيقوم فيقول: يا ربي أسلم، يا ربي أسلم. هذا رسول الله. من أراد درسا في الدنيا فرسول الله يكفيه، ومن أراد درسا في الأخلاق فرسول الله يكفيه، ومن أراد درسا في المحبة فرسول الله يكفيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجول في المدينة، فإذا به يرى طفل صغير يبكي على عصفور، يبكي عصفور، يبكي عليه. يجلس رسول الله على ركبتيه ويواسيه: يا الله يا رسول الله، شفيع الأمة. إذا كنا في هذا الزمن نحضر أنفسنا لنلاقي صاحب القرية، نلبس لباس جيد ونحضر ماذا سوف نقول لصاحب القرية، فكيف تقابل صاحب الشفاعة؟ إذا كان تفكر كيف سوف تقابل الأستاذ أو المدرس أو صاحب القرية أو الرئيس أو تلبس لباس جيد، فكيف سوف تقابل النبي؟ كيف سوف تقابل صاحب الشفاعة؟ كيف سوف تقابل من صلى عليه الله ورسوله؟ لا إله إلا الله واستغفر الله عما يغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kalam beliau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjutkan dengan basmalah, hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berterima kasih atas semua yang hadir di majelisnya Rasulullah SAW, majelis Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita semuanya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad SAW, kata beliau, keberkahan buat kita, buat keluarga kita, dan buat anak keturunan kita. Dan juga mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, kita berkumpul di sini untuk merayakan Isra Mi'rajnya. Ya, beliau di sini mau membahas tentang syakhsiyah, tentang seseorang yang paling agung pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Habibuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menyebut namanya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkannya kita diagungkan, amin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
dan persis di hari ini, di hari tanggal 27 bulan Rajab, menghadap siapa Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap kepada Allah sampai ke Sidratil Muntaha, beliau mukhala'an alih, beliau melepaskan sendalnya Nabi Muhammad SAW adaban ma'allah untuk menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya oleh hadis, ada suara tanpa lupa mengatakan, lima khalaqtana alaik, lima najatana alaik, kenapa engkau melepaskan sandalmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah SAW? Aku takut dapat teguran kayak Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ketika mau naik ke Bukit Tur Sina aja, ya Musa ikhla'an alaik, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, buka ini punya sandal, itu mau ketemu amin bukit yang disucikan karena mau ada nurnya Allah. Itu cuma nurnya Allah. Ini Isra Mi'raj langsung mau ketemu amin zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai detik ini pun belum ada satupun makhluk yang pernah menjumpai zat Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh dipakai sendalnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW dan begitu adanya di dalam hatinya Allah Subhanahu, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya ketika Rasulullah SAW bersujud, Allah mengatakan, "Salli, minta kepada saya akan aku berikan kepada engkau apa yang kau minta." Kemudian Rasulullah SAW tidak meminta untuk orang tua beliau, tidak meminta untuk istri beliau, akan tetapi yang diminta adalah syafaat untuk kita yang disebut kita sekarang. Yang disebut adalah kita umat Nabi Muhammad SAW. Beliau minta syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, begitu cintanya engkau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, padahal umatmu adalah umat yang dhaif dan aku adalah Tuhan yang lembut dan engkau adalah Nabi yang paling mulia. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana mungkin umat yang dhaif kalau dihafid oleh Nabi yang paling mulia dan Tuhan yang lemah lembut, tidak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Dan kejadian itu adalah sekarang tanggal 27 bulan Rajab. Oleh karena itu kata beliau, jadikanlah Rasulullah idola hidup kita, jadikanlah Rasulullah SAW adalah pusat gunjingan kita, jadikanlah sebutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul memerintahkan, aksiru salah alaiya, perbanyaklah kalian bersalawat kepada saya. Karena berapa banyak salawat kalian kepada saya, nanti ma'rufah muqaddamah, nanti salawat kalian tersebut akan disetorkan di hari kiamat kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Juga saya tahu semua hitungannya, perinciannya. Kita lupa seumur hidup bersalawat berapa banyak. Rasulullah punya hitungannya bahkan sampai sekarang, dan akan disodorkan dan dimajukan amal yang namanya salawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita bertauladan kepada beliau. Siapa orang pengen mulia, cukup Nabi Muhammad SAW contoh kemuliaan. Siapa orang pengen jadi pecinta, cukuplah Rasulullah SAW untuk kita cintai. Siapa orang pengen belajar akhlak, cukuplah Rasulullah SAW untuk mengajari akhlak kepada kita. Yang mana beliau mengatakan, waktu beliau sallallahu alaihi wasallam pernah tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah melihat anak kecil menangis. Nabi Muhammad SAW melihat anak kecil menangis. Kemudian di situ ada burung aswad, ada burung emprit di sekitar anak tersebut. Rasulullah SAW menghentikan tawafnya untuk duduk berdua dengan anak kecil tersebut untuk menyelesaikan, mendiamkan dari tangis anak tersebut. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengabaikan apapun yang ada di sekitarnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti Rasulullah begitu gagahnya, setiap ada umatnya yang akan diadab oleh Allah, beliau berdiri Nabi Muhammad SAW memintakan kepada Allah agar supaya turunkan dosa ini orang, hilangkan dosa ini orang dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sibuk di akhir kiamat, sibuk Rasulullah SAW berdiri mondar-mandir kemana mencari kita umatnya untuk membantu, menolong, menyelamatkan kita umatnya. Inilah kekasih kita yang sedang kita rayakan hari Isra Mi'rajnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan layak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل من يرى وجه رسول الله يسلم، كل من رأى وجه رسول الله يسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من الحديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذي أتى ملك الموت إلى رسول الله فطلب منه رسول الله طلب، لكن كثير لا يعرف ماذا طلب رسول الله من ملك الموت. ملك الموت لما يدخل على أي أحد لا يبتسم ووجهه مخيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ملك الموت إذا دخلت على أحد من أمتي فلا تدخل عليه بهذه الهيئة. يا الله يا رسول الله، حتى في الموت وتخاف علينا. خفت علينا من الدنيا، خفت علينا من أن تغرنا، عرفتنا بأننا ضعاف وطلبت لنا الشفاعة. الحمد لله. لكن حتى في الموت وتفكر فيه. يوم الذي أتى ملك الموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقول له إذا أمرتني أن أقبل قبضت، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخير في ذلك اليوم بين الدنيا والآخرة. فلما قال سيدنا جبريل بأن الله مشتاق إليك، وقال رسول الله بأن أنا أيضا مشتاق إلى ربي، فقال رسول الله كلمة قبل موته فقال: ومن لأمتي من بعد، ومن لأمتي من بعد. يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. صلوا على الحبيب. من صلى على الحبيب ربح في الدنيا وفي الآخرة. من صلى على الحبيب شفاء بدون طبيب. من صلى على الحبيب دخل الجنة بغير حساب، لأن الصلاة على النبي هي شفاعة، والصلاة على النبي هي تحصين، والصلاة على النبي هي شفاء. فمن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته، ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشروط التي أمرنا بها: حفظ اللسان، حفظ اللسان. يوم الحساب لا تكب الناس على وجوههم بل تكب على ألسنتهم، يعني لا تحاسب الناس على وجوههم بل تحاسب على ألسنتهم. لا تحاسب الناس على الوجوه، أي هذا الوجوه ما شاء الله، لا، بل تحاسب على اللسان ماذا أخرج. لأن إذا حفظت لسانك حفظت نفسك، وإذا تكلمت فلا تستطيع ترجع الكلام، خلاص. فهذه من تربية سيد الوجود لأمته ومن خوفه عليهم. فعليكم بالمطالعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنتم تريدون أن تعرفوا على المحبة فاقرأوا سيرة صحابة رسول الله. يقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما سألوه عن المحبة، يقول: ما رأيت محبة مثل محبة أصحاب محمد لمحمد. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا في غزوة وكنا في صحراء وكان موجود عندي إناء من الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عطشان، فأعطيته الماء
كلما شرب ارتوت، كلما شرب رسول الله الماء شرب الماء. سيدنا عمر يرتوي يشرب. محبة، مش محبة، محبة أصحاب محمد بن محمد. Setiap orang yang pernah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad SAW, kata beliau, pasti orang itu bakal masuk Islam. Pasti orang itu bakal masuk Islam. Jadi kalau ada orang di zaman Rasul itu nggak masuk Islam karena matanya terhijab, nggak pernah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih bercahaya, lebih bikin senang hati melihatnya daripada melihat bulan purnama. Lihat bulan purnama terang, hati senang. Ini ada manusia yang seperti itu dan lebih. Itulah Rasulullah SAW. Udah gitu keluar bau harum yang lebih daripada misik. Bukan cuma dari keringat beliau Nabi Muhammad SAW yang bau yang beraroma misik, akan tetapi akhlak beliau Rasulullah SAW juga beraroma misik. Inilah Rasulullah. Inilah Rasulullah SAW yang hidupnya sangat bersahaja, yang hidupnya sangat bersahaja. Oleh karenanya, marilah kita ini perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena yang menyelamatkan orang itu di yaumil qiyamah syafaat Rasulullah. Kalau ente mau tahu syafaat itu apa? Syafaat itu ya salawat. Kalau mau tahu syafaat itu apa? Syafaat itu salawat. Siapa yang mau banyak syafaat, dia banyaklah, dia mau dapat syafaat, banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang pengen sukses di dunia, maka dia banyakin salawat. Siapa orang pengen sukses di akhirat, banyak. Siapa orang yang pengen masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan bersama dengan Rasulullah SAW, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tentang mahabbah, kalau tentang cinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah nggak perlu dipertanyakan lagi mahabbahnya kepada kita. Bahkan orang kafir mengatakan di zaman Rasulullah SAW, aku tidak melihat cinta seseorang kepada seseorang lebih daripada cintanya sahabat Nabi Muhammad SAW Muhammadan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kisah menarik barusan kata beliau di perang, di salah satu peperangan, di salah satu peperangan Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW haus. Rasulullah SAW haus dan wa ma'ana al-ma, ini al-ma, dia punya air. Sayyidina Umar lagi perang itu semuanya juga pasti haus. Tapi Sayyidina Umar ya mendahulukan sangka kasih Nabi Muhammad SAW. Air itu diberikanlah air itu kepada Rasulullah SAW. Ketika diberikan air itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah minum air. Setiap Rasulullah minum air, Sayyidina Umar kayak minum air juga. Kayak liwat air di tenggorokan Sayyidina Umar dan kenyang Sayyidina Umar. Inilah yang namanya cinta. Bahkan Allah buktikan cinta di sahabat. Rasulullah minum, sahabat yang haus dihilang. Sahabat yang haus dihilang, inilah sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta yang benar-benar. Amin. فإخواني أحباب الشيخ سيدي أحمد تجاني. Maaf ada yang kurang barusan, kelupaan. Rasulullah SAW ketika mau wafat, tadi kata beliau ini jarang orang yang tahu. Ini jarang orang yang tahu. Ketika Rasulullah SAW ingin hendak wafat, datang malaikat Israel. Malaikat Israel ini diciptakan Allah, potongannya kagak pernah tersenyum. Malaikat Israel ini nggak pernah tersenyum. Wajahnya cemberut. Wajahnya malaikat Israel, dan malaikat kalau cemberut itu seram, menakutkan. Di akhir ayatnya ketika datang ke Rasulullah SAW, Rasulullah menegur kepada Israel alaihissalam. Apa kata beliau? Tolong kalau ente nanti mau nyabut nyawa saya punya umat, jangan datang kepada mereka dengan wajah ini, kata Rasulullah. Ente mau cemberut ke saya, bebas, terserah ente, kata Rasulullah. Ente mau cemberut ke adik, terserah ente. Tapi tolong kalau umat saya, jangan bawa ini muka kepada umat saya. Setinggi ini loh Rasulullah SAW cintanya. Akhirnya ini
setelannya begini udah. Saya datang ke sini dapat perintah dari Allah. Kalau engkau berkehendak, saya disuruh untuk membawa engkau ke Rafiqil A'la. Kalau engkau enggak mau, malaikat Israel tawar-menawar cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau enggak mau, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan kembali kepada Allah. Akhirnya memberikan kabar kepada Rasulullah SAW, siapa malaikat Jibril yang ada di situ pada saat itu, bahwa Allah sudah rindu kepada Nabi Muhammad. Allah udah kangen, udah gak sabar. Mau dipanjangin lagi udah gak sabar. Allah udah rindu, udah kangen sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, saya juga udah kangen. Saya juga udah kangen sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan meninggalnya kita itu begitu, dikangenin sama Nabi Muhammad SAW. Dikangenin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pasti tuntutan ini, tuntutan Rasulullah SAW, itulah yang bikin kenapa ini umat ada yang bisa meninggal senyum. Kita kalau dicemberutin bisa senyum apa kagak? Gak mungkin. Tapi ketika orang bisa senyum dalam sakaratul maut, pastilah Israel sedang tersenyum kepadanya. Dan Israel bisa tersenyum kepada umat ini karena permintaannya Nabi Muhammad SAW. Balas budi kita gak cukup, meskipun seumur hidup lisan kita basahi dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi berlomba-lomba lah, karena Rasulullah punya daftarnya, punya catatannya. Mudah-mudahan kita dipilih sama Nabi untuk banyak menyebut, memuliakan lisan kita menyebut nama mulianya Nabi Muhammad SAW. وآخر كلامي أريد أن أذكركم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في هذا اليوم، وكانت آخر وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما تصاوب سيدنا عمر وكانت الغزوة، فأتوا الصحابة إلى ابن عبد الله وقال بأنه تصاوب، يعني السم يجري في داخله، خلاص سوف يموت وأغمي عليه، يعني خلاص. فقال ابن عبد الله اهمسوا في أذنه وقولوا الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة يا أمير المؤمنين. فيقول سيدنا عمر ويقول هل صلى؟ الصلاة عبادة، الصلاة هي عبد يعبد الملك. في السجود أنت تسجد لله عز وجل، في سجودك أنت تسجد لله عز وجل، وفي خشوعك أنت تخشع لله، ليس أحد غيرك. وهي ركن من أساس أركان البيت، الصلاة. فتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. والذي لا يصلي على النبي لا يدخل الجنة، هذه متفق عليها كل العلماء. الذي لا يصلي على النبي لا يدخل الجنة، لأن الصلاة على النبي هي مربوطة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما صليت على النبي صلى الله عليك بعشر من أمثاله، كلما صليت على النبي صلى الله عليك بعشر من أمثاله. ففضل الصلاة على النبي عظيم. ومن وصايا الشيخ سيدي أحمد تجاني الإكثار من الصلاة على النبي، والإكثار من كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا الشيخ سيدي أحمد تجاني أنه قال الدخول إلى الطريقة التجارية، يعني استعمال الطريقة التجارية في أمور الدنيا، فهذا يكون قد تعدى حدود الله، لأن هذه الطريقة هي طريقة الشريعة، وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأمور الدنيا. هذه طريقة العبادة وطريقة الآداب والأخلاق
وطريقة المحبة ووصل الأرحام وطريقة التواضع، وأساسها الأخلاق. أساس هذه الطريقة هي الأخلاق قبل أن تكون الورد والعلم، فهي الأخلاق. وأول ما علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأخلاق قبل أن تكون العبادة، هي الأخلاق. يوم الذي أتوا جماعة يفتخرون بمرأة عندهم يفتخرون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عندنا هذه المرأة تصلي وتصوم وتزكي، كل ما يقول تصلي وتصوم وتزكي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار. الصحابة احتاجوا كيف هي تفعل كل هذه الأمور الخير وهي في النار؟ قال هي تؤذي جيرانها، شيء صغير يلهم كل الذي بعده، شيء تؤذي جاره بكلام أو فعل أو نية، كل صلاة كلها، كل فعل كل خير. هذه المرأة كانت تزكي وتصوم وتفعل خير وتصدق، وكانت تؤذي جارها، هي في النار. فتعلم بوصل الأرحام، لأن يوم الذي أتى أحد من الصحابة إلى رسول الله وقال يا رسول الله قد ارتكبت ذنبا كبيرا فكيف تراني أكفر على ذنبي؟ كيف أفعل حتى أكفر على ذنبي؟ قال عندك أبوك؟ قال أبي موت. قال عندك أم؟ قال موت. قال عندك خال جار؟ قال موجود. قال إذا إليها أصيبها. قال وصل الأرحام مكفرة الذنوب، الاستغفار مكفرة الذنوب، الصلاة على النبي مكفرة الذنوب، الصدقة ليس فقط صدقة فلوس، لا، الصدقة ابتسامة، الصدقة المحبة، الصدقة المساعدة، الصدقة أنك تتواضع لله عز وجل، هذه صدقة. الصدقة أنك تحب كل الناس كما تحب نفسك، هذه صدقة. كل شيء صدقة. فأكثر من الصدقات، أكثر من الصدقات فهي تدفع البلاء. وآخر كلامي أستودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau fase terakhir mengatakan tentang inti daripada Isra Mi'raj. Inti daripada Isra Mi'raj ini adalah perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah salat ini pekerjaan urusan yang lebih penting daripada semua urusan. Gak ada urusan apapun, bahkan nilai satu salat ini lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik daripada dunia dan inilah salat 5 waktu. Dan seperti inilah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya untuk menjadi contoh untuk kaum setelahnya tentang apakah yang paling penting untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Sampai dalam sejarah ada suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab, beliau keracunan, beliau udah kena racun sampai sakit pingsan. Sayyidina Umar itu sakit yang akan membawa beliau kepada kematiannya, sakit yang udah parah, pingsan dibangunin nggak bangun, lagi pingsan dibangunin nggak bangun. Ketika Sayyid Abdullah bin Umar putranya mendengar hal tersebut, dia mendengar kalau Amirul Mukminin Sayyidina Umar nggak bisa dibangunin, gampang kalau mau ngebangunin, bisikin aja di telinganya, sholat begitu, pasti bangun. Akhirnya dibisikkan di telinganya oleh putra beliau Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, as-salah, ya Amirul Mukminin, as-salah, wahai Amirul Mukminin, salat. Beliau langsung begitu dengar itu langsung bertanya, langsung bangun dan hal bersalu, apakah udah pada
Ini tanaman Rasulullah SAW yang ditanamkan kepada sahabatnya untuk begitu memperhatikan terhadap hal ini. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang paham ya dari kata beliau, kalau kita mau menjadi orang yang begitu memperhatikan sholat, maka pertanyakanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Karena makna sholat ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Kita sholat itu sedang menyembah kepada Allah, dan ini hakikatnya penyembahan. Kita sujud di situ. Sujudnya kita enggak lain kepada Malikul Mulk, kepada Sang menciptakan Raja yaitu Allah Subhanahu. Ini tauhid. Sholat itu hakikatnya tauhid, dan tauhid la ilaha illallah ini marbuṭah, selalu terikat dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kalau kita pengen jadi orang yang terus amat semangat lagi sholat, di luar sholat kita salawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita mendirikan sholat ini juga kan pilihan Allah, rezeki, taufik hidayah dari Allah. Nah kalau mau itu juga minta taufik hidayah, ya salawat, karena ini satu paket. Ini satu paket. Dan juga di antara wasiat daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dia berwasiat siapa yang ingin memenuhi hak Allah sebagai hambanya. Siapa yang ingin memenuhi hak Allah sebagai hambanya, pengen balas budi sama Allah dengan sebenar-benarnya balas budi, mengakui kita ini ciptaan Allah, kagak modal apa-apaan, dikasih semuanya sama Allah. Kalau kita pengen memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambillah tariqah Tijani ini. Karena orang yang berpegang terhadap tariqah ini betul-betul dia ini telah memenuhi haknya Allah. Dia bernadar setiap hari untuk istighfar, dia bernadar setiap hari salawat, nadar setiap hari untuk tauhid la ilaha illallah, itu amalan lisannya. Dan dia bernadar untuk beradab sebagaimana beradabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mansyak daripada tariqah ini, sumber daripada tariqah ini adalah tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita sedang bernadar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen mengikuti sebenar-benarnya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inti pokok yang memasukkan orang ke surga itu sebetulnya adalah adab, kata beliau. Sebetulnya adab. Banyak amal kalau adab sedikit bacaannya di hadapan Allah Subhanahu. Di hadapan Allah Subhanahu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat bercerita tentang seorang wanita. Wanita tersebut sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Akan tetapi ya Rasul, dia tetangganya nggak selamat dari lisannya. Suka ngomongin tetangga, suka cemberutin tetangga. Padahal ini sahabiah. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Itu wanita ada di surga, di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sahabat yang mengaku itu ya tafakhar, sedang membanggakan itu, bukan lagi menggunjing. Punya tetangga perempuan bisa dibanggakan. Tahajudnya hebat, ngajinya rajin. Spektar belum dihidupin, udah datang. Tapi rajinnya ngomongin orang. Datang duluan buat laporan, buat ngegosip. Dikasih sama Rasulullah, dia di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Meskipun banyak amal tidak punya adab, maka nggak ada bacaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya belajarlah untuk bersilaturahmi. Belajarlah bersilaturahmi, kata beliau. Dalam hidup belajar. Meskipun kita sudah tua, disuruh belajar lagi sama beliau. Karena kita belum pandai dalam hal itu. Latihan, belajar bersilaturahmi. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat anak muda. Seorang sahabat anak muda datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bilang, ya Rasulullah, adnabtu dzamban aziman. Aku habis bikin dosa besar ya Rasulullah. Aku habis bikin dosa besar. Tolong kasih tahu saya bagaimana cara biar bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dosa Anda diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Ini masih punya apa? Apa kagak? Punya. Masih punya umi? Apa kagak? Punya. Masih punya paman? Punya. Masih punya bini? Punya. Inti sambung ke
datengin abang inti, minta ridhonya, kasih hadiah. Datengin umi inti, kasih hadiah. Datengin bibi, datengin paman. Karena silaturahmi itu melebur dosa kita. Silaturahmi melebur dosa. Dan begitu banyak sebetulnya amalan yang melebur dosa. Silaturahmi, kata beliau, istighfar, apalagi memang minta maaf sama Allah, sholawat, lebih dahsyat lagi di dalam melebur dosa. Rajin-rajinlah, pandai-pandailah di dalam mengamalkan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kita, sebagaimana tanpa kita sadari kita sudah begitu pandainya bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini majelis ya bikin yang doyan gibah kagak gibah lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi orang yang